ہمیں سب سے پہلے اس میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا. آپ کا نام کیا تھا؟ میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہیں آپ کا نام معلوم ہو. تو سن لیجئے، آپ کا نام میں مبارک عبداللہ تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے القاب الحمدللہ الحمدللہ الذی کسا اہل حدیث رداء التشریف والتکریم سهم من بين حملة الشرعي بمزيدة التشريف والتكريم والصلاة والسلام على إمام أهل حديث سيد الأبرار ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين أبا بكر الصديق وصي رسول الله وخليفته بلا فصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابہ میں عظیم تر صدیق اکبر صدیق اکبر ہمارے ہادی اور راہبر صدیق اکبر صدیق اکبر. رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی ان براتیوں میں عمر حیدر، جس نے اپنے گھر سے سوئی تک تلاش کر دی، سخاوت میں ہے اول نمبر صدیق اکبر صدیق اکبر. حاضرین مکرم، معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے آج بارونق اور پررونق مجلس سے میں اور آپ محو گفتگو ہیں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور دعا ہے رب العزت اپنے عزت والے گھر میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو 2 سفر کروائے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک اخروی زندگی کا، جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں کے القابات میں سے صادق و امین ہے۔ یہ صدیق ہے ذرا مبالغے کا صیغہ، اور وہ صادق ہے فاعل کا صیغہ۔ ان دونوں سفروں میں اللہ رب العالمین نے صادقوں کا، امینوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ بات آپ کے گوش گوار رہنی چاہیے کہ صداقت ہر کسی دل میں نہیں آتی۔ صداقت اسی دل میں آتی ہے کہ جہاں نبوت کا کچھ مقام ہو۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کی دعوت رکے، کیونکہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ مطہرہ آئیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کفر کو تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے یہ کہہ کے تعویل کر دی کہ جناب یہ تو گھر والی ہیں، ان کو تو ماننا ہی تھا۔ کفر پریشان نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو اپنا ہے، علی تو ان کا اپنا گھر کا بندہ ہے اور ہے بھی بچہ۔ عزیز دوستو، کفر کو تکلیف اس وقت ہوئی اور ان کی مشاورتیں تیزی سے اس وقت جاری ہوئیں کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، کیونکہ کفار سمجھتے تھے کہ عرب سوسائٹی میں جو مقام اور مرتبہ اور جو منزلت اور جو شخصیت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اب انہوں نے اپنی تحریک کو تیزی دی اور دن رات آپ کے خلاف منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کے تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تبوک کی تیاری میں مصروف ہیں اور کفر بھی آپ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو ایسے ماحول میں منافقین نے اپنی سازش کی۔ منافقین نے اپنی سازش کی۔ انہوں نے کیا سازش کی؟ بہتان بازیوں کا بازار گرم کیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن اتنا کمینہ نہیں تھا جتنی کمینگی منافقین میں تھی۔
انہوں نے گھریلو معاملات پہ آپ پر الزام تراشی کی، جبکہ ابو جہل نے گھریلو معاملات میں، اور خاندانی آدمی کا یہ تعارف اور پہچان ہوتا ہے کہ وہ گھریلو زندگی سے ہٹ کر اس کے مشن اور پروگرام پر نظر رکھتا ہے۔ اب منافقین نے کہا کہ تبوک میں جانا پڑے گا، ہمارے پاس تو ساز و سامان نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا ان تنصروا اللہ، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد اس وقت کی، ان تنصروا اللہ، تمہاری مدد اس وقت کی کہ جب تم غار میں تھے، جی جس نے غار کی زندگی میں تمہاری مدد کی جبکہ تم دونوں تنے تنہا تھے، ایسے ہی آپ تنے تنہا تھے اور کفر سارا آپ کے پیچھے تھا، ہم نے آپ کی مدد کر کے اس غار سے نکالا۔ اللہ رب العالمین نے بطور تشفی، بطور تسلی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں یاد دلا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دن رات دار الندوہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں ہجرت کی تیاری کے لیے، اور دار الندوہ آپ جانتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بے چینی محسوس کر رہا ہوں، کیا ماجرا ہے، کوئی حکم ہے میرے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وَأَنَا، اور میرے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا صدیق، صداقت اور نبوت کب جدا ہو سکتی ہے، آپ نے بھی ساتھ جانا ہے۔ عزیز دوستو، اب پرامن زندگی میں، جو پرامن گھریلو زندگی ہے، وہاں پہ آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور رات کی تنہائی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا۔ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں کہ کفر سے ڈر گھریلو معاملات میں نہیں تھا، بلکہ مشن اور پروگرام میں تھا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تیاری کی اور نکلے۔ اب یہاں پر یہ جو سفر کا آغاز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر سوار کیا، اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غار ثور کے وہ پہاڑ کتنے مشکل پہاڑ ہیں، حاجی حضرات پیدل جاتے ہیں نا تو کتنی مشقت کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سعادت کم ہے جناب صدیق کے لیے؟ کوئی چھین سکتا ہے یہ رات کی تنہائیوں کی سعادت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اچھا، پھر وہاں پر دیکھیے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، معراج کی شب جناب امین اور صادق الامین کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو سدرۃ المنتہا جا کر اب صادق الامین کہنے لگا کہ آگے جاتا ہوں تو پر جلتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اپنے سفر کا آغاز تنہا کیجئے۔
کیونکہ میں آگے جاتا ہوں تو پر چل جاتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر وہاں پر صدیق اکبر ہوتے تو کہتے مجھے پروں کا بھی ڈر نہیں، میں اپنا پورا جسم جلا دوں گا، آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر صدیق اکبر ہوتے تو فرماتے کہ میں پورا جل جاؤں گا لیکن آپ کو تنہا تنہا نہیں چھوڑوں گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے نبوت کو سوار کیا ہوا، یہاں پر ایک حسد کا بیمار کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو اونٹنی پر بھی سواری کی، اس میں کیا فضیلت کی بات ہے؟ آپ نے تو اونٹنی پر بھی سواری کی، اگر صدیق پر کر لی تو اس میں کون سی شان والی بات؟ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے ممتاز ہو گئی کہ جس پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ، جن اونٹنیوں پر آپ نے سواری کی وہ تمام سواریوں سے امتیاز بن گئی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سواری کی ہے تو کوئی اور لائے انسان کہ جس پر آپ نے سواری کی ہو۔ راستے میں ایک مشرک ملتا ہے، کہتا ہے اس نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہچانا، فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ پیچھے کون ہے؟ اس نے تو پہچانا نہیں کہ کون ہے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مشرک پوچھتا ہے کہ آپ کے پیچھے کون سا بندہ ہے؟ آپ کے پیچھے کون سا بندہ ہے؟ اب صدیق اکبر کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، کیونکہ اگر جھوٹ بولتا ہوں کہ نبی نہیں تو صداقت پر داغ آ جائے گا، قیامت تک باتیں ہوں گی صدیق نے جھوٹ بولا، اور اگر نبوت کا بتلاتا ہوں تو نبی کی حفاظت نہ کی جائے گی۔ تو ایک بیچ کا راستہ نکال کے فرمایا رجل یہدی الی السبیل، رجل یہ وہ بندہ ہے جو رات کی تنہائی میں مجھے راستہ دکھاتا ہے سیدھا۔ بات بھی ہو گئی، کام بھی ہو گیا، لیکن اس منافق کو کیا معلوم تھا، اس مشرک کو کیا معلوم تھا؟ جناب صدیق نے صداقت اور نبوت پر داغ بچا کر بات پوری کر دی کہ رجل یہدی الی السبیل، یہ دنیا کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور آخرت کا بھی راستہ دکھاتا ہے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے حبیب آپ رکیے اور میں ذرا غار کی صفائی کر لوں، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں۔ اب صداقت نے جھاڑو پھیرا اور جتنے سوراخ تھے سب کو بند کیا ایک ایک کر کے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر پاؤں رکھا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نبوت اس دل میں آتی ہے جہاں صداقت کا جھاڑو لگا ہوا ہو۔ اپنے دلوں میں پہلے صداقت کا جھاڑو لگائیں پھر نبوت آئے گی۔ صداقت اتنی کوئی کمتر ہے کہ جو ہر کوئی صدیق کا مقام پہچان لے؟ نہیں عزیز دوستو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک سوراخ پر پاؤں رکھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کی گود میں رکھ کے، جناب صدیق کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں
کہ صدیق کی گود میں نبی کا سر ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن رحل میں رکھا ہوا ہو. ایک موذی جانور نے ڈسا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے اور وہ آگ پر گرے. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم نے پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کر لیں تو دو نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو صاحب کہا ہے. دو نبی ایسے ہیں، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، اور ایک پیغمبر نے اپنے اصحاب کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس صحابی کی نسبت جیل کی طرف کی. جناب یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر سنانے لگے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. جناب یوسف نے اپنے ساتھیوں کو، جیل کے ساتھیوں کو صاحب کہا ہے، لیکن وہ صحابی کی جو نسبت ہے وہ جیل کی طرف کی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. لیکن یہاں پر اس کے برعکس معاملہ ہے. یہاں پر کہا کہ اے میرے ساتھی لا تحزن ان اللہ معنا. جی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناب صدیق کی صحابیت کی نسبت کی وہ اپنی طرف کی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے جو نسبت کی وہ جیل کی طرف کی. اب یہاں پر حاسدین کا گروہ کہتا ہے کہ آپ اس صدیق کی بات کرتے ہیں کہ جو غار میں روتا رہا، اسے خلیفہ مانتے ہیں کہ جو غار میں رو رہا تھا، جو غار میں رو رہا تھا. لیکن میرے دوستوں، یہ منافقین کا گروہ ہو یا پھر گلوکاروں کا گروہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارثوں پر تان زنی کرتے ہیں، وہ ہو یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے اصحاب پر تنقید کرتے ہیں، یہ دونوں اتنے خطرناک ہیں اور کام دونوں کا گنگنانا ہے. کام دونوں کا گنگنانا ہے جی. اب تو نام بھی ان کا کھٹمل ہے، اب تو نام بھی ان کا کھٹمل ہے، اور وہ مچھر ہیں. ایک کا کام کاٹنا ہے اور ایک کا نام جی گنگنانا ہے. ان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے معانی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، کیونکہ لا تحزن کا جو صیغہ ہے یہ ڈر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. لا تحزن کا صیغہ ڈر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ڈر کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے لا تخف، خوف کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر آئے تو اللہ رب العالمین نے دو معجزے عطا فرمائے جی. الہ العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں
کہ ما تلک بیمینک، کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں ہی عصای، یہ عصا ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنم۔ تو الہ العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اس عصا کو زمین پر پھینکیے۔ اب جب عصا کو زمین پر پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گیا، اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا خذھا، اے موسیٰ اس عصا کو واپس پکڑ لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے الہ العالمین نے فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لے اور ڈر مت۔ تو یہاں پر کون سا صیغہ استعمال ہوا؟ لا تخف۔ اب لا تخف اور لا تحزن میں فرق کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ رب العالمین نے غار میں یہ لفظ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا غم لاحق ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا غم لاحق ہوا؟ ان کو یہی غم تھا کہ سانپ کے کاٹنے سے بندہ لازمی مر جاتا ہے، سانپ کے کاٹنے سے بندہ لازمی مر جاتا ہے، اس کے زہر سے مر جاتا ہے۔ تو آج یہ موت کیسی بے وقت آ رہی ہے کہ میرا محبوب غار میں اکیلا رہ جائے گا اور میں مر جاؤں گا، اس لیے وہ غم کی پوزیشن میں آئے، خوف کی نہیں۔ خوف کی پوزیشن میں ہوتے تو قرآن کہتا ہے لا تخف، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گرامر سے بیچارے نا واقف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور منقبت عطا فرمائی کہ اسے صحابی رسول کا تمغہ ملا، اسے صحابی رسول کا تمغہ ملا۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صدیق، اس زہر کا علاج تو ہمارے پاس موجود ہے، یہ غار ثور کی ڈسپینسری میں موجود ہے۔ آپ نے اپنا لعاب نکالا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگا دیا، صحت مل گئی۔ اب اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، ایک تو دشمن یہ ہے کہ جو دل میں چھپا بیٹھا ہے، اور دوسرا دشمن غار کے دانے پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم ان دونوں دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ رونے کی آواز جو آپ کی تلاش میں نکلے تھے کفار مکہ، وہ غار کے سر پر کھڑے ہیں اور آپ کی تلاش میں بھی ہیں، اور رونے کی آواز انہوں نے تو نہ سنی، لیکن آج 1400 سال بعد ان اجڑے ہوئے ملاؤں نے سن لی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور ان کو تو نہ پتہ چلا۔ تو میرے عزیز دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ منافقت جب بھی حملہ آور ہوئی ہے اسلام پر، تو وہ ڈائریکٹ اسلام پر حملہ نہیں کیا، بلکہ گھریلو معاملات پہ، گھریلو زندگی میں انہوں نے تان تشنی کی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو،
ہمیں سب سے پہلے اس میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا. آپ کا نام کیا تھا؟ میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہیں آپ کا نام معلوم ہو. تو سن لیجئے، آپ کا نام میں مبارک عبداللہ تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے القاب دو تھے. ایک تو صدیق، جو آپ کو اس وقت دیا گیا کہ جب سارے کفار آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک تو آپ کو لقب ملا صدیق کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسرا موقع صحیح بخاری کی روایت، جب آپ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ جب احد پہاڑ کپ کپایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. تو وہ تھم گیا. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کا دوسرا لقب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا وہ ہے عتیق. وہ ہے عتیق. آپ نے فرمایا کہ یہ صدیق میرا وہ صحابی ہے، انت عاتق من النار، جسے اللہ رب العالمین نے آگ سے محفوظ کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے آگ سے صدیق کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوائیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں. آپ بیماری کی پوزیشن میں ہیں، بخار کی تیزی بہت زیادہ، بخار کی شدت بہت زیادہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میری غمزدہ امت کی امامت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروائیں. تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا اور حضرت عباس کو اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں داخل ہوئے. ایک جانب جناب عباس اور دوسری جانب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کی آہٹ کی آواز کو جب محسوس کیا تو صدیق مصلی سے ہٹے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے پکڑ کر روکا. فرمایا صدیق تمہیں جمانے کے لیے آ رہا ہوں، ٹکانے کے لیے آ رہا ہوں، پیچھے مت ہٹیے. آپ نے پکڑ کے ان کو روکا. کوئی چھین سکتا ہے
یہ سعادت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جس صحابی نے 17 نمازیں رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی ہوں، کیا اور صحابی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت ہے۔ اور سورہ اللیل پڑھ لیں، سورہ اللیل کی تلاوت کریں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ہم امامت کی پہلی شرائط میں سے کہتے ہیں کہ متقی ہو، تو صدیق اکبر متقی بھی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الہ العالمین نے یہ تمام کے تمام اوصاف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی کے فضائل کی طویل فہرست ہے۔ ہر خطیب ان کی زندگی میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جاہ اور منصب اور مقام کو سمجھ کر پھر اس کو آگے پھیلانے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا